الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، مختصر سے وقت میں کچھ پیغامات دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو زندگی کا عطیہ اور تحفہ دیا ہے، یہ زندگی ادھار ہے۔ ہم کسی کے پاس کوئی ادھار چیز دیتے ہیں تو لینے کی جیسی دی جاتی ہے ویسی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم لوگوں کو دنیا کے اندر یہ زندگی امانت کے طور پہ دی ہے، اور یہ حیات ادھار ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ادھار ہے۔ ادھار چیز کو واپس لوٹانا ہوتا ہے، اور اس کو واپس ایسے لوٹانا ہے کہ صحیح طرح سے اس کو گزارنا ہے۔ اب ایک بات جو سب سے زیادہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں، 3 سٹیجز آتے ہیں زندگی میں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اور سب سے زیادہ لاابالی پن کا جو زمانہ ہوتا ہے، لاپرواہی کا جو زمانہ ہوتا ہے، وہ بچپن کا ہوتا ہے۔ بچوں کو کچھ بھی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن بچوں کی تربیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر رکھا ہے۔ آج اگر قوموں کو ترقی کرنا ہے، اور کسی بھی زمانے میں، کسی صدی میں، کسی بھی وقت قوم اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ ترقی کرے، تو اس کو اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگر اولاد اور نسلوں پر محنت نہیں کی جا رہی ہے تو پھر قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن آج کل معاملہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے لوگ، ماں باپ، پیرنٹس، گارجینس، یہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت کمزوری ہے ہمارے یہاں۔ ہم ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اولاد کی تربیت بھی کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ 2 چیزیں دونوں اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں، ایک ساتھ یہ نہیں چل سکتی۔ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد سے ہوتا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہماری اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم بولتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ چیزیں بعد میں سیکھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ بچے وہ چیزیں پہلے سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا رہتا ہے، اس کے اوپر چیزیں اثر کرتی رہتی ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال غلط خیال ہے کہ بچہ بڑا ہوگا پھر ہمیں دیکھے گا اور سیکھے گا۔ کیوں کہا جاتا ہے یہ کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ اور اسکول ہے؟ تو یہاں سے تربیت کا اثر شروع ہوتا ہے۔ تربیت میں ماں باپ اگر اچھے ہیں تو بچے بھی اچھے ہوں گے۔ اسی لیے ایک بزرگ کے پاس ایک نیک بندہ گیا کہ حضرت بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا اب تو سدھر جا۔ حضرت نے کہا اب تو سدھر جا، تو سدھرے گا تو تیرے بچے بھی سدھر جائیں گے۔ اور قرآن کا جو قانون ہے کہ اچھے لوگوں کے لیے اچھی عورتیں، برے لوگوں کے لیے بری عورتیں، برے مردوں کے لیے بری عورتیں، بری عورتوں کے لیے برے مرد، یہ قانون ہے۔ تو نیک مردوں اور عورتوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹا خاندان، اچھا خاندان، بڑا خاندان، فلاں خاندان، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ نیک لوگ، اچھے بچے، اچھے مرد، اچھے بچے۔ تو نسلوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت شروع کر دیں، اپنی زبان درست کر لیں، اپنا کیریکٹر درست کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر بچے اچھے بنیں گے، پھر وہ بچے ویسے ہی بنتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلق ہم نہیں رکھیں گے، بچوں کو بتاتے ہیں نا، بوا کیا نہیں جانا، پھوپھو کیا نہیں جانا، چاچا سے بات نہیں کرنا، ماموں کیا نہیں جانا، نانی ایسی ہیں، دادی نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔
تو ان تمام چیزوں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. بچے بھی پھر ویسے ہی نالائق بنتے ہیں. اور بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے, پڑوس والا نہیں بگاڑتا بچے. اور دیکھو نسلیں اور قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ ہماری وجہ سے. ہمارے یہ تو فیوچر ہے نا, یہ بچے, ہم فیوچر نہیں ہیں. ہم تو 10-20 سال بعد 40 سال بعد ماں باپ تو قبر کے گلے میں ہوں گے. اچھا, جیسی نسلوں کو تیار کیا جاتا ہے آگے چل کر ویسی نسلیں تیار ہوتی ہیں. بعض خاندانوں کے اندر 4-4 5-5 پیڑھی میں نیک لوگ پیدا ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ابتدا اور بیس اور بنیاد فاؤنڈیشن اچھی ہے, مضبوط ہے, نیک لوگ ہیں. جیسا بیج جس گریڈ کا اور درجے کا بویا جائے گا ویسا اناج کھانے کو ملے گا, ویسا پھل ملے گا. قلم ہی عام لگا کے لوگ سمجھ رہے ہیں دسہری کا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے. بھائی تربیت ہی ویسی نہیں کی ہے آپ نے. تو آج کل تو بچے ایسے ویسے بچے نہیں ہیں اس زمانے کے, بالکل پرانے زمانے کے بچے ہوں کہ بھائی جو کہتے ہیں وہ بچوں نے مان لیا. نہیں نہیں نہیں, ایک شاعرہ گزری ہے, اس نے کہا ہے جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں. جگنو ہوتا ہے نا, ٹمٹماتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ پاور اور یہ طاقت دی ہے کہ وہ رات کے وقت چمکتا اور ٹمٹماتا ہے. تو جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. یہ معمولی بچے نہیں ہیں پرانے زمانے کے, بیٹا یہ روٹی کھا لے اور یہ پانی نمک اور روٹی کھا لو اور اس طرح رہ لو, بیٹا یہ پہن لو. نہیں, اب تو بچوں کو من پسند کھانا چاہیے, من پسند کپڑے چاہیے, جہاں بچے بولیں جو ضد کریں وہ پوری کرنا ہے. تو یہ اب یہاں پر ماں باپ کو سنبھلنا پڑتا ہے. اگر یہ سمجھے کہ نہیں ہم بعد میں, اچھا ہماری بڑی کوتاہی یہاں ہوتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پھر کہیں بیٹا مان جاؤ. پھر نہیں مانتے بچے. جب وہ پہلی غلطی کرتا ہے آپ کہتے ہیں چھوڑو یار بچہ ہے, اور وہ غلطی نہیں ہوتی ہے, وہ بدتمیزی ہوتی ہے. ایک ہے غلطی شرارت. شرارت تو بچے کریں گے ہی, اور جو بچہ شرارت نہ کرے وہ بچہ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ با سے بکری, با سے بندر اور با سے بچے یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھل کود کرتے ہی رہتے ہیں. جو نہ کرے تو پھر وہ بچے نہیں ہیں. لیکن شرارت کریں, خباثت نہ کریں. شرارت میں اور خباثت میں فرق ہے. تو جب بچہ گندی حرکتیں کر رہا ہے, بیڈ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو روکیں, پیار سے سمجھائیں, محبت سے سمجھائیں, گلے لگائیں اس کو, جس طریقے جو بھی طریقہ آپ اپنا سکیں. مثال کے طور پہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ ہمارے ایک رشتہ دار کے گھر گئے, انہوں نے مجھے بتایا تو بچے نے جا کر ان کے اوپر تھوک دیا. انہوں نے ایک زوردار تماچا بچے کو رسید کیا. اب ماں بڑی ناراض ہو گئی کہ ہم آپ کے مہمان ہیں اور آپ نے ہمارے بچے کو مار دیا. تو انہوں نے کہا میں نے تربیت کے لیے مارا ہے, میں نے تربیت کے لیے مارا ہے. آپ کے بچے نے یہ غلطی پہلی بار نہیں کی ہے, یہ آپ کے گھر میں بھی کرتا ہوگا. تو علی ملا لالا علی ملا بیٹا کوئی بات نہیں, اس طرح کر کے اس کو گلے لگا کے پھر بگاڑ دیتے ہیں. بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. پھر وہ بچہ بدتمیز اور اعلیٰ درجے کا بدتمیز بن جاتا ہے. تو آج کل تو اسکولوں کا نظام, ماڈرن ایجوکیشن سسٹم, یہ تو آرڈر پہ بچوں کو بدتمیز بنا رہے ہیں نا. وہاں تو ہم بچوں کو بدتمیز بنانے کے پیسے دے رہے ہیں. اب ہماری نظر چونکہ بچوں پہ نہیں ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں کس کے بھروسے؟ جی اسکول والوں کے بھروسے. 6 گھنٹے وہاں جائے گا نیوٹن بن کے آئے گا, 6 گھنٹے وہاں جائے گا بالکل بزرگ بن کر آئے گا. تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بھروسے؟ اسکولوں کے بھروسے بیٹھنے کا نقصان یہ ہو رہا ہے, ماں باپ بچوں کی تربیت سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہماری پرائرٹیز, ہماری ترجیحات, ہماری تمنائیں بچوں کے سلسلے میں بدل چکی ہیں. بیٹا جلدی سو جاؤ جلدی سو جاؤ. کیوں؟ صبح بیٹا اسکول جانا ہے 7 بجے. یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا جلدی سو جاؤ, فجر پڑھنی ہے پھر اسکول جانا ہے. تو بچہ کہہ رہا ہاں بھائی اسکول جانا ہے, ٹھیک. دوسرا معاملہ, بیٹا کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو, بڑا ہوگا لے لے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, یعنی نیک بنے گا, اچھا انسان بنانے کی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے معاشرے میں, سوسائٹی میں ڈاکٹرز لاکھوں کی تعداد میں ہیں, انجینئرز جتنے پتھر اتنے انجینئر, اس کو مارو لگا تو انجینئر. کمی کن چیزوں کی ہے؟ کیوں؟ انجینئر اور ڈاکٹرز ہم نے بنائے تھے, ہماری ترجیحات یہ تھی کہ انجینئر ڈاکٹر بنے, لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ اچھا انسان بنے. اچھے انسان مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, اور
ہول سیل کے حساب سے ڈاکٹر انجینئر موجود ہیں. تو اچھا انسان بنانے کی فکر کریں اپنے بچوں کو. معاشرے کو آپ ڈاکٹر انجینئر کم دیں, اچھے انسان دیں, وہ 1000 ڈاکٹروں سے زیادہ کام کر کے دکھائے گا. وہ لوگوں کے بھائی وہ ڈاکٹر جو آپ نے بنایا وہ تو پیسے کے لیے بنایا اس کو, تاکہ وہ ایک بچے کا میرے پاس فون آیا پونا سے, اس نے بتایا حضرت میرے والد مجھے MBBS بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ کے والد آپ پر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بنے آپ ڈاکٹر, اور 90 لاکھ روپیز 90 لاکھ میری تعلیم پر وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل ہے تو کریں ضرور. میں نے کہا بھائی اتنے پیسے خرچ کرو گے پھر یہ اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کہ حضرت وہ تو بن کر آؤں گا ڈاکٹر اور وہ پیسے تو 2-4 مہینے میں انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے یوں. میں نے کہا بھی سبحان اللہ, آپ کے ابا کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ ڈاکٹر اس لیے بنے کہ پیسہ بنے گا, اور آپ کے ابا نے بھی دماغ میں بچپن سے یہ گھٹی پلا دی ہے کہ بیٹا MBBS بن جاؤ گے, 1 کروڑ خرچ کر رہا ہوں 6 مہینے میں نکالنا ہے آپ کو. تو یہ آپ نے قوم کا درد مند انسان نہیں بنایا, اچھا انسان نہیں بنایا, آپ نے بزنس مین بنایا ہے, سیلس مین بنایا ہے. تو اچھا انسان کہاں ہوا؟ اچھا انسان تو وہ ہے نا کہ جو بالکل انسانیت کا درد ہو جس کے اندر. پہلے آج معاملہ یہ کہ بھائی پہلے پیسہ, پہلے تجارت, بعد میں رعایت, بعد میں مروت, بعد میں انسانیت, یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں سیکنڈ درجے پر ہیں. اور پیسہ, تجارت, نوٹ, اسٹیٹس, لیول, یہ سب فرسٹ درجے پر ہیں. تو کیا ہوا کہ اچھے انسان مارکیٹ سے ختم, اور ڈاکٹرز, انجینئرز ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں. تو بھائی اگر قوم 10 سال اس بات پر محنت کر لے کہ ہمیں اچھے انسان پیدا کرنا ہے, اچھے لوگ پیدا کرنا ہے, تو اچھے انسان انشاءاللہ 10-20 سالوں میں اچھے لوگوں کا ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ پیدا ہو جائیں گے, اچھے بن جائیں گے. لیکن ہم لوگ محنت کر رہے ہیں تعلیم پر, اور تعلیم اور تربیت یہ 2 الگ چیزیں ہیں. تعلیم اسکولوں میں ملے گی اور تربیت گھر میں ملے گی. خدا کی قسم اگر آپ اس بات پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسکولوں میں بھیج دیں, وہاں تعلیم اور تربیت اور بڑا اچھا سلجھا ہوا بچہ ملے گا, یہ بھول اور خواب اور دھوکہ ہے. تربیت تو گھر سے ہوتی ہے, ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے. ان کی پہلی غلطیاں نظر انداز کرنے پر جب وہ بدتمیزیوں میں غلطیاں تبدیل ہوتی ہیں, آپ نے نہیں ٹوکا تو معاشرے کا ناسور بن جائے گا. آپ جا کے دیکھیں, ہسٹری نکال لیں, جو لوگ دنیا کے اندر چھوٹے ڈاکو بنے نا بڑے لیول کے, وہ ڈاکو نہیں پیدا ہوئے تھے آسمان سے, وہ ڈاکو ہم نے, آپ نے, ماں باپ نے بنایا. جب وہ چھوٹی سی چوری کر کے آیا تھا, سلیقے سے طبیعت کا اگر اس کو پڑ جاتا, آج تو مارنے کو عیب سمجھتے ہیں لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اپنے دروازے پر کوڑا لٹکائے رکھے. کیوں؟ جب تک ماں باپ کا ڈر ہوگا یہ ٹھیک ٹھیک چلے گا. تو لمٹ میں, یہ ہم بھول گئے, یہاں 2 پہلو ہیں یہاں پر. حد سے زیادہ پیار, حد سے زیادہ پیار, لاڈ پیار میں بگاڑ دیا. اب وہ بچہ اعلیٰ درجے کا بدتمیز بن گیا, ایک بات. دوسری بات, حد سے زیادہ مارے جا رہے ہیں, حد سے زیادہ مارے جا رہے ہیں, مار مار کے بچے کو باغی بنا دیا. تو ماں باپ کو تربیت کرنا نہیں آتا, تربیت کا پہلو ہمارے یہاں اتنا کمزور ہے. وہ بچہ ماں باپ کے ڈر سے پھر جھوٹ بولتا ہے, پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, غلط صحبتوں میں جاتا ہے, ہمارا خیال کہیں نہیں ہے. بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اب بڑی معذرت کے ساتھ, ہم چونکہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, اور کسی سوسائٹی کو اگر مثالی سوسائٹی بنانا ہے تو آپ اپنے بچوں پر محنت کر لیں. ورنہ آپ کتنے بھی اچھے ہوں, کتنے بھی ویل ایجوکیٹڈ ہوں, ویل سیٹلڈ ہوں, مرسڈیز میں گھومیں, بنگلوں میں رہیں, آپ کی سوسائٹی اچھی سوسائٹی نہیں بن سکتی. آپ کے بچے, ہمارے بچے, یہ ہمارے لیے پوری دنیا میں ریپریزنٹیٹیو ہیں, ہمارے ترجمان ہیں, یہ ہمارا ثبوت ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں. آپ جناب سے باتیں کر رہے ہیں, بچہ سڑکوں پہ گالیاں دے رہا ہے, تو لوگ کہیں گے یار یہ کیسی گندی تربیت مل رہی ہے ان بچوں کو. آپ جناب سے باتیں کر رہے ہیں, بہت سلیقے سے ہیں, لیکن بچہ جا کر کے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حد سے زیادہ 2 باتیں, 2 پہلو ہیں کہ اعتدال سکھاتا ہے اسلام, بیلنس سکھاتا ہے. ہمارے یہاں وہ پہلو بالکل کمزور ہے کہ بچوں کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں. بچے بڑے ہو جائیں اور بڑے ہونے لگ جائیں, بچہ بالغ ہو رہا ہے, لڑکا یہاں بالغ ہو رہا ہے, لڑکیاں یہاں بالغ ہو رہی ہیں, اب ساتھ میں کھیلنے نہ دیں بچوں بچیوں کو.
یہ آپ جو بہت براڈ مائنڈڈ بننے کے چکر میں، یار بچے ہیں، سوسائٹی کے بچے ہیں، کھیلنے دو ان کو، یہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایک اسکول والے جناب ہیں، وہ کہنے لگے بھائی مفتی صاحب ہم نے تو بڑا اچھا نظام کر رکھا ہے کہ ہم لڑکے اور لڑکیوں کو، چھوٹے بچوں کو الگ بٹھاتے ہیں، بڑے بچوں کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو الگ بٹھاتے ہیں اور بڑے بچوں کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا کمال ہے بھائی، آپ بڑی لڑکیوں کو بڑے لڑکوں کو الگ الگ بٹھائیں، کیوں؟ اب اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، تو اس کا دل گناہوں کی طرف مائل ہوگا۔ اب ماں باپ کو یہ خیال ہے کہ اسکول والے تربیت کریں گے۔ میں نے ایک کالج والے سے پوچھ لیا، ممرہ کا بڑا مشہور اور بدنام کالج ہے، کالج کے نام پر بس وہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، پڑھائی وڑھائی تو ہوتی نہیں، خیر ہے بس کالج ہے۔ یوں قتل سے بچوں کے نہ ہوتا بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے نہ ہوتا بدنام، 50,000 قتل کروائے تھے فرعون نے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ حضرت فرعون کے تخت کو خطرہ تھا۔ کیوں؟ اس کی ترجیح یہ تھی کہ دین غالب آئے، سوسائٹی اچھی بنے، ظلم ختم ہو۔ تو فرعون نے یہ جو 50,000 بچے قتل کروائے تھے اس لیے کہ موسیٰ کوئی نہ ہو اس میں، لیکن ہاتھ نہیں لگے، تو اس کو کسی نے مشورہ نہیں دیا۔ اگر کوئی اچھا مشورہ دے دیتا تو شاید اس کو بچوں کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو آج کالجز کے نام پر بزنس چل رہا ہے، ان کو مطلب ہے لیکچر سے، کوئی آئے نہ آئے تربیت۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، مصیبت کی بات یہ ہے، کالج کا لیول بعد میں آتا ہے، اسکولوں کا حال یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، اسکول سے بچے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، 7th اسٹینڈرڈ سے بچے بگڑتے 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 شروع ہوتے ہیں، 10th پہ جا کے یہ بالکل بگڑا ہوا بچہ بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے تو بہت شریف ہے، لیکن آپ کی نظر چونکہ اس کے فرینڈ سرکل پہ نہیں ہے، اس کی ایکٹیویٹیز پہ آپ کی نظر نہیں، آپ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں۔ اماں کا کردار اس میں بہت غلط ہے۔ اماں کو یہ صاف طور پہ جو ہے بتانا چاہیے کہ بیگم آپ ایک بات صاف سمجھ لیں، اصل تربیت کی ذمہ دار آپ ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جی اچھا تو عرض مجھے بتایا تھا اصل میں ہے وقت نا، تو اصل میں ماں بگاڑتی ہے بچے کو سب سے زیادہ، ماں اسی غلطیوں کو حد سے زیادہ چھپانا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھنے کی اصل میں امبیلنس نہ ہونے دیں بالکل، تو بالکل اعتدال رکھیں، ٹھیک ہے شرارتیں معاف ہیں لیکن خباثتیں معاف نہ کریں آپ، یہ قوم کا اور معاشرے کا سوسائٹی کا ناسور بن جائے گا۔ جب بچہ غلطی کر کے آتا ہے، سر پھوڑ کے آتا ہے، کسی کا نقصان کر کے آتا ہے، گالیاں بک کے آتا ہے، اب وہ آتی ہیں اور مائیں اس طرح لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں گویا کہ بس اب اس کے بچے کو کسی نے کیا کہہ دیا ہے۔ پہلے زمانے میں اتنے اچھے لوگ ہوا کرتے تھے جناب کہ اگر علاقے کا کوئی بڑا آدمی کسی بچے کو ڈانٹ دے تو باپ کہتا تھا آپ اس کے چچا ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ ایک تھپڑ لگا سکتے ہیں، آج آپ لگا کے دیکھ لیں، اس کے باپ نے تو پھر آپ کا جنازہ نکال دینا ہے، معاف کریے گا۔ تو یہ معاشرہ ایسے نہیں چلے گا بھائی، یہ سوسائٹی اس طرح اچھی سوسائٹی اور مثالی سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ تو ماؤں کو یہ کہو صاف طور پہ اس کی خباثتیں نہیں چھپانا، اس کی وہ غلطیاں جس کو شریعت معاف نہیں کرتی مجھ سے بتا دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دیتا کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ آج ہماری اچھی تربیت کہتے ہیں اچھا کپڑا، اچھی سوسائٹی، اچھی تربیت نہیں ہے۔ یہ اچھی زندگی تو دے رہے ہیں آپ لیکن اچھی تربیت، یہ آپ جسمانی غذا دے رہے ہیں، ظاہری غذا دے رہے ہیں، روحانی غذا نہیں دے رہے۔ تو قرآن کریم کی آیت بار بار تقاضا کر رہی ہے مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے انسانیت میں رہنے والے تمام کے تمام لوگوں اور اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا تقاضا یہ ہے، کلمے کا تقاضا یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ لیکن اہل و عیال کی طرف توجہ نہیں ہے، بیوی نے معاملہ پورے گھر کا بگاڑا ہوا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ بیوی بچوں پہ نگرانی کرے اور آپ بیوی پہ کریں، اس کو یہ نہیں اتنی چھوٹ نہ دے دیں کہ بچے جو غلطیاں کریں معاف کر دیں۔ اور یہ روایت تو، اور اسی لیے روایت ہے نا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا مرو اولادکم، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کریں۔ آج ہمارے یہاں نماز کو کہتے ہی نہیں ہیں،
10 کا ہو جائے تو آپ نے فرمایا لگاؤ اس کو، جب لگے گی نا ایک دو تنبیہ کے لیے، مار ایسی نہ ہو کہ نقصان ہو، جسم پر نشان پڑ جائیں، اس طرح نہیں، لیکن اس کو آپ 7 سال کی عمر سے کہنا شروع کریں، کہتے 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 مسجد 7 لے کر آئیں، 7 سے پہلے بالکل کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں جب وہ آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھے گا، ٹھیک ہے اماں نماز پڑھ رہی ہیں، ابا نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، دین کے حلقے لگ رہے ہیں اور بیانات سنے جا رہے ہیں، علماء کرام سے محبت دکھائی جا رہی ہے۔ آپ بتائیں نا، ایک اور بہت بڑا روگ آئے ہوا معاشرے میں، بچے اچھے کیوں نہیں بنتے؟ دین کی عظمت دلوں میں ڈالی نہیں جا رہی ہے، علماء کی عظمت دلوں میں ڈالی نہیں جا رہی ہے، مدرسوں کی عظمت دلوں میں ڈالی نہیں جا رہی ہے، مساجد کی عظمت دلوں میں ڈالی نہیں جا رہی ہے۔ مسجد بیزار، دین بیزار، علماء سے بیزار، دینداروں سے بیزار، علماء کی حقارت، اس طرح کے جملے گھروں کے اندر کہے جا رہے ہیں تو بچہ بھی کہتا ہے یہ سب فضول چیزیں، کیا ملنے والا یہ کر کے؟ کانوینٹ اور اسکول کی تعلیم پڑھتے ہیں بس، تو وہ بڑی معذرت کے ساتھ پیسے والا بنے گا، تجارت والا بنے گا، بزنس والا بنے گا، نام شہرت بظاہر عزت والا بنے گا، معاشرے کو اچھا انسان نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، قطعاً نہیں مل سکتا۔ اچھا انسان بنانے کے لیے اپنی ذات سے تربیت شروع کر دیں، بچوں کے سامنے برے الفاظ گالیاں نہ نکالیں، رشتہ داروں کی برائیاں، لوگوں کی غیبتیں نہ کریں، یہ آپ کی تربیت ہوگی، بچے انشاءاللہ اچھے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔